سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے کتنے منظور نظر ہیں اور حضور کے کتنے محبوب ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ دوسری حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں آنا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جو شہر علم کا دروازہ ہے اس کی شان اور عظمت اور اس کے مقام و مرتبے کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہم لاہور جب پڑھتے تھے تو ہم نے دیکھا کہ لاہور میں مختلف قسم کے دروازے ہیں، گیٹ ہیں، کسی کا نام باٹی گیٹ ہے، کسی کا نام لوہاری گیٹ ہے، کسی کا کوئی، یعنی مختلف دروازے، اور وہ شہر کو وہ بند کرنے کے لیے ان دروازوں سے کام لیتے، اور جب دروازوں کو بند کر دیتے تو پھر اس شہر لاہور میں نہ کوئی باہر جا سکتا نہ کوئی اندر جا سکتا۔ تو اس مثال کو سامنے رکھیں اور حضور کا یہ فرمان سنیں۔ حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب جس نے علم لینا ہے اس کو بھی دروازہ مرتضیٰ پہ آنا ہوگا، اور جس کو حکمت لینی ہے اس کو بھی دروازہ مصطفیٰ پہ آنا ہوگا۔ علی کے بغیر نہ علم مل سکتا ہے نہ حکمت مل سکتی ہے، کیونکہ علم و حکمت لینے کے لیے ہمیں علی کے دروازے پہ آنا ہوگا۔ جب تک اس علی المرتضیٰ کے دروازے سے نہیں گزریں گے اس وقت تک علم تک رسائی ممکن نہیں ہے اور نہ حکمت تک رسائی ممکن ہے۔ تو احباب ذی قدر، مولا کائنات جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، آپ وہ مقدس ذات، آپ کی ذات وہ مقدس ذات ہے کہ جس کے بارے میں کسی اہل نظر نے کیا خوب کہا کہ کسیرا میسر نشد این سعادت، کسیرا میسر نشد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ کسی کو بھی یہ سعادت میسر نہیں جس کو یہ سعادت ملی ہو کہ جس کی ولادت کعبے میں ہو، شہادت مسجد میں ہو۔ یہ ہستی ہے جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کسیرا میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت، کعبہ شریف کے اندر جن کی ولادت ہے اور مسجد کے اندر جن کی شہادت ہے، اس ہستی کو دنیا مولا علی کے نام سے جانتی ہے۔ کون؟ جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو کیا دیکھا کہ مولا علی کی آنکھیں بند ہیں، والدہ محترمہ نے دیکھا، مگر جناب علی المرتضیٰ کی آنکھیں بند ہیں، آنکھیں نہیں کھولی۔ والد گرامی نے دیکھا مگر آپ کی آنکھیں بند ہیں۔ اہل خاندان نے دیکھا مگر مولا علی کی آنکھیں بند ہیں۔ جو ہی میرے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے اپنی دونوں آنکھوں کو کھول دیا۔ علماء فرماتے ہیں یہ وہ مقدس ذات ہے جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کی، جن کی نظروں کا افتتاح رخ والضحیٰ کو دیکھ کے ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ارباب اختیار جو ہیں، اگر کوئی روڈ بنوانا ہو تو وہاں پہ تختی لگاتے ہیں کہ اس کا افتتاح فلاں صاحب نے کیا، اگر کوئی پل بنوانا ہو تو اس کی تختی لگوا دیتے ہیں کہ اس کا افتتاح فلاں سیاستدان نے کیا، فلاں وزیر اور مشیر نے کیا۔ کسی بھی قسم کا منصوبہ ہو تو اس کی تختی پہلے لگاتے ہیں، منصوبہ بشک بعد میں بنتا رہے یا بعض دفعہ کاغذوں میں وہ شروع ہو کے مکمل ہو جائے، لیکن وہ تختی لگانے میں دیر نہیں کرتے۔ الحمدللہ ہمارے حکمران تختی میں بڑی
اپنی مہارت کا ثبوت دیتے ہیں. بعض دفعہ تو تختیاں دو بھی لگ جاتی ہیں. ایک تختی لگا کے جاتا ہے, اس کو ٹائم نہیں ملتا, دوسرا آ کے اوپر تختی لگا دیتا ہے. تو اسی طرح دیکھیں آپ جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کا افتتاح. کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ سب سے پہلے اپنی والدہ کا چہرہ دیکھتا ہے. کوئی بیٹا پیدا ہو تو سب سے پہلے نرس کا چہرہ دیکھتا ہے. کوئی بیٹا پیدا ہو تو سب سے پہلے ڈاکٹر کا چہرہ دیکھتا ہے. اور کوئی بچہ پیدا ہو تو پہلے والد کا چہرہ دیکھتا ہے. علی تیرے مقدر پہ قربان جاؤں اور تیری طہارت پر, نجابت پر, شرافت پر, نزاکت پر قربان جاؤں. تو نے اپنی نگاہوں کو کھولنا تو سامنے چہرہ مصطفیٰ تھا. تیری نظر کا افتتاح جناب حضور تاجدار کائنات کے چہرہ پاک کو دیکھ کر ہوا. تو علی کی نظر کی پاکیزگی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے جس کی نظروں کا افتتاح ہے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہے. آپ کی طہارت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ کائنات میں وہ ہستی جناب مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کی ہے جن کو اللہ نے یہ طہارت اور پاکیزگی عطا فرمائی ہے, جن کی نظروں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زیارت ہونے کا شرف حاصل ہے. تو احباب ذی قدر مولا کائنات جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی, یہ وہ ذات ہے جو علم کا منبع ہے. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا ہمارا جو دعویٰ ہے یہ تبھی اپنی دلیل کے ساتھ مضبوط ہوگا جب ہماری قوم علم کے میدان میں بھی آگے نکلے گی, اور علم کے میدان میں آگے نکل کر قرآن و سنت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے گی. اللہ پاک جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقوش پاک پر ہمیں عمل کرنے, اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.